جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق ہے. آج جس موضوع پہ ہم مختصر گفتگو کریں گے وہ ہے کریٹیو تھنکنگ. واٹ از کریٹیو تھنکنگ؟ تو اس پہ بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے، مگر میں نے چونکہ ویڈیو شارٹ رکھنی ہوتی ہے اور اس کو سمرائزڈ وہ پوائنٹس کرنے ہوتے ہیں جو کتابوں سے کے مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں اور میری اپنی پریکٹیکل لائف میں ہیں. تو جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں کریٹیو تھنکنگ کے اوپر اور جتنی میں نے ٹریننگ ڈیلیور کی ہیں، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس، پرسنل آپ کہہ لیجیے ریسرچ نوٹس ہیں. ان میں سے صرف 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کریٹیو تھنکنگ کے حوالے سے. اور یہ میں ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو ینگ جنریشن ہے، جو نئے نئے موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں، تو وہ تاکہ ان پوائنٹس کے اوپر غور و خوض کریں اور دیکھیں ان میں سے کیا ان کے لیے زیادہ اپلیکیبل ہے. تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ کریٹیو تھنکنگ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے کتابوں سے پوائنٹس نکالنا، کتابوں کے اندر میٹر کو، کانٹینٹس کو سمجھنا، کون سا کانٹینٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ میرے پرسنلی ڈیزائن کردہ 4 پوائنٹس ہیں، وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 تو چیز میں نے ڈسکور کی ہے اپنے انٹائر پروفیشنل کیریئر میں کریٹیو تھنکنگ کے اوپر کام کرتے ہوئے، کہ کریٹیو تھنکنگ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہم عام طور پہ جو پبلک امپریشن ہے، جو لوگ مختلف اس پہ بات کرتے ہیں، شاید یہ کوئی علیحدہ سی اسکل ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا نمبر 1 پوائنٹ میں کہ یہ سیٹ آف سکلز کا عنوان ہے. یعنی اگر آپ اس کو کہیں نا کریٹیو تھنکنگ علیحدہ سے کوئی تھنکنگ ہے، تو ویسا نہیں ہے. کریٹیو تھنکنگ کا جب آپ کتابیں پڑھیں گے، اس کو ایکسرسائز کریں گے، اس کو پریکٹس کریں گے، اس کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے کانٹینٹ کو انالیسس کریں گے، تو یہ کریٹیو تھنکنگ چند سکلز کے مجموعے کا عنوان ہے. یعنی یہ سیٹ آف سکلز کا نام ہے کہ جب آپ یعنی ان سیٹ آف سکلز کو آپ کہہ لیجئے کریٹیو تھنکنگ کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. جب آپ اس کے کانٹینٹس میں جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ سکلز ہیں، جس کو ملائیں تو اس سے ان کے ملانے سے کریٹیو تھنکنگ کا عنوان وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں انالیٹیکل سکلز آ جاتی ہیں آپ کی، اس میں آپ کی پھر کریٹیکل سکلز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کی ایموشنل سکلز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کی اسپریچول سکلز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کی انٹیوٹیو، وجدان، کشف، یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی. اس میں آپ کی سوشل آئی کیو آ جاتی ہے، سوشل انٹیلیجنس آپ کی آ جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں جب آپ کریٹیو تھنکنگ پہ کتابیں پرانی اٹھائیں گے تو ان کے اندر بہت سارے چیپٹرز ایسے ہوں گے جس کو اب علیحدہ سے ایک سائنس کی شکل میں اس پہ علیحدہ سے کتابیں آ رہی ہیں. جیسے ڈینیل گولمین کی کتاب ہے ایموشنل انٹیلیجنس. تو کریٹیو تھنکنگ کی یہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کتابیں آنے سے پہلے جب آپ کریٹیو تھنکنگ کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے اندر مختلف عنوانات سے ایموشنل تھنکنگ کا ٹائٹل نہیں ہوگا، مگر کانٹینٹ اور مواد سارے کا سارا ایموشنل تھنکنگ کا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ یاد رکھ لیجئے اس کو سمرائز کرتے ہوئے، پھر اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. میں صرف شارٹ ورژن دے رہا ہوں آپ کو کہ کریٹیو تھنکنگ سیٹ آف سکلز کے عنوان کا نام ہے. جب تک وہ مختلف سکلز ایک کہہ لیجئے ایک سسٹمیٹک آرگنائزیشن میں ایک سسٹمیٹک پیٹرن کے اوپر نہیں آتی، ان کی کولیکشن کو، ان کے اجتماع کو، ان سکلز کے آپ کریٹیو تھنکنگ کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. نمبر 1 پوائنٹ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ دوبارہ جائیں کریٹیو تھنکنگ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت ساری ایسی سکلز جن پہ اب سیپریٹ کتابیں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی کریٹیو تھنکنگ کے نصاب کا حصہ ہیں. نمبر 1 بات. اب جب پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ مختلف سکلز کے مجموعے کا نام کریٹیو تھنکنگ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چند ایک سکلز کا جو اجتماع ہے، ان کو جب ایک جگہ جمع کر کے ان کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کہ آپ نے ان ساری سکلز سے کس ڈائریکشن میں کام لینا ہے. تو جو فیوچر کی ڈائریکشن ہے، فیوچر کو فوکس کرتے ہوئے موجودہ حالات کو، موجودہ چیزوں کو، موجودہ پروسیس کو، آپریشنز کو، سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے فیوچر کے لیے آپ نے کوئی ایسی چیز ڈیزائن کرنی ہے کہ وہ معاملات موجودہ سے بڑھ کے فیوچر اورینٹڈ ہوں اور پہلے سے بہتر ہو جائیں. تو ایگزسٹنگ چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے ان کو فیوچر کی اور ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن دینا، اس ڈائریکشن کا نام کریٹیوٹی ہے. تو چند سکلز آپ جمع کر لیں، ان سکلز کے اوپر آپ ایکسپرٹ ہو جائیں، مگر سچویشن ویسی کی ویسی رہے تو وہ کریٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی.
تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ چند سکلز کو جمع کر لیں اور ان کے اجتماع کو کریٹیو تھنکنگ کا عنوان دے سکتے ہیں، مگر وہ جمع کرنے کے ساتھ ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ سکلز ساری مل کے کس ڈائریکشن کو جا رہی ہیں. تو وہ جو فیوچر اورینٹیڈ اپروچ ہے، سلوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے، جو آپ کا نظام یا جو حالات اس وقت موجود ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو امپروو کرنا، جو ڈائریکشن اوپر کی طرف ہو، ڈیولپمنٹ کی طرف، تو ڈائریکشن سے وہ کریٹیوٹی ڈیفائن ہوتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کریٹیو تھنکنگ میں کوئی نئی چیز کریٹ نہیں ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کریٹیو تھنکنگ میں پہلے سے موجود چیزوں کو اینالائز کر کے انویزیبل چیزوں کو ویزیبل کیا جاتا ہے. یعنی پہلے سے موجود چیزوں کو جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو جو نالج آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو کڑیاں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس نالج کو ڈسکور کرنا جو موجود تو ہے مگر آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے. تو پہلے سے موجود نالج کو استعمال کرتے ہوئے انویزیبل نالج کو ویزیبلٹی میں کریٹ کرنا، اس کو کریٹیوٹی یا کریٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث ہمیں دیے 1400 سال پہلے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی ڈیولپ ہوتی رہی ہے جس کا آپ شان نزول کہہ لیں آیت کا یا حدیث کا، کہ ایگزیکٹلی اس ٹائٹل کے ساتھ وہ پرابلم ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. تو اس کے لیے اسلام کے اندر، فقہ کے اندر اجتہاد ایک موضوع ہے. اجتہاد بیسیکلی کریٹیو تھنکنگ کا دوسرا نام ہے، اور اس میں لمٹ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود نالج ہے قرآن کا اور حدیث کا، اس کی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس میں سے کریٹیو تھنکنگ میں نیا رستہ ڈیفائن کرتے ہیں، نیا رستہ تلاش. نئے رستے سے مراد ہے کہ وہ رستے پہلے سے اویلیبل ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کو ڈسکور کرتے ہیں. تو یہ ڈسکوری کا پروسیس ہوتا ہے کریٹیو تھنکنگ کا، کریشن کا پروسیس نہیں ہوتا. تو اسی لیے اسلام میں پھر مجتہد کی شرائط ہیں. تو وہ کریٹیو تھنکر جو ہوتا ہے اس کی پھر کون کون سی صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، تو وہ کریٹیو تھنکر، کریٹیو کنسیڈر ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کریٹیو تھنکنگ کی جتنی آپ کتابیں پڑھیں، جتنی بایوگرافی پڑھیں، وہ موجودہ ایگزسٹنگ سچویشن اور ایگزسٹنگ نالج میں صرف پیٹرن کو ری شیپ کرتے ہیں. یعنی اگر ایک چیز جہاں پہ ہے تو اس کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے، یعنی اس کی ویب کنیکٹیوٹی جو ہے انفارمیشن کی، اس کو ری ارینج کر کے اس میں جو مسنگ لنکس ہوتے ہیں اس کو ڈسکور کرنے کا نام کریٹیو تھنکنگ ہے. آپ جس بھی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں، جس مسئلے کو آپ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سارے سلوشنز آپ کے ارد گرد اویلیبل ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل کی جس کے ساتھ اس کی شفا نازل نہ کی ہو. تو جب بیماری سے واسطہ پڑتا ہے تو شفا کا نہیں پتہ ہوتا، تو اب آپ بیماری کو اینالائز کرتے ہیں کریٹیولی اور مختلف اویلیبل نالج کے ذریعے اسی موجود شفا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے ساتھ نازل کی ہوتی ہے. تو کریٹیو تھنکنگ از ناٹ اباؤٹ کریٹیوٹی، اٹس اباؤٹ ڈسکوری. ڈسکوری کے پروسیس کو کریٹیو تھنکنگ بولتے ہیں. تو یہ ایک اور پوائنٹ تھا. اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہے چوتھا، وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ اسپریچول تھنکنگ کے بغیر نہیں ہوتی. اسپریچول تھنکنگ کوئی ریلیجس ٹاپک نہیں ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی طرح، سوشل انٹیلیجنس کی طرح، آئی کیو کی جو آپ کی ٹریڈیشنل انٹیلیجنس ہے، اسی طرح اسپریچول انٹیلیجنس بھی اب ایک سائنٹیفک پروسیس ہے. آپ ٹونی بزن کی سیریز دیکھیے انٹیلیجنس کے اوپر، اس میں سوشل انٹیلیجنس پہ کتاب ہے، کریٹیو انٹیلیجنس کے اوپر کتاب ہے، اس میں آئی کیو کے اوپر کتاب، اور ایک کتاب اس میں اسپریچول انٹیلیجنس کے اوپر ہے ٹونی بزن کی، مائنڈ میپ والا. تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے لکھا ہے. تو اس کے حوالے سے یعنی کہ بہت سارے معاملات میں اس کی سائنٹیفک توجہ نہیں ہوتی، مگر جب آپ سوچ بچار کے پروسیس میں ہوتے ہیں، کریٹیو تھنکنگ میں، ڈسکوری کے پروسیس میں ہوتے ہیں، تو اچانک کہیں سے کوئی خیال آپ کے دل میں آتا ہے جو آپ کو پرابلم میں فوکس کرتے ہوئے اچانک سلوشن کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جس طرح آئنسٹائن کا تھا، آپ پڑھتے ہیں واقعہ، سیب گرا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس سے ایک تھوڑی سی رہنمائی ملی. لیونارڈو ڈیونچی کی آپ کتابیں پڑھ لیں، اور بہت مسلمان سکولرز ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں، ابن سینا کو دیکھ لیں. ہر ایک کی جب بایوگرافی پڑھیں گے تو ڈسکوری پروسیس میں، کریٹیو تھنکنگ کے پروسیس میں اچانک اس کو کوئی آئیڈیا ہٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ
اس کے لیے اس کریٹیو پروسیس کو آگے لے کے چلنا اور اس کریٹیو پروسیس میں ڈسکوری کے ذریعے سلوشن کو ڈسکور کرنے کا پروسیس آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ کریٹیو تھنکنگ وداؤٹ اسپریچول تھنکنگ نہیں ہوتی. کشف، وجدان، الہام، یہ ساری کی ساری وہ فارمیٹ ہیں، یہ کریٹیو تھنکنگ کا حصہ ہیں. اس پہ اب یہ 4 پوائنٹس آپ یاد رکھ لیجئے. اسے آپ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ جب دوبارہ کریٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ وہ عبارتیں، وہ جملے لکھنا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارے 4 پوائنٹ کسی کتابوں میں نہیں، یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. اس میں اسلامک نالج بھی ہے، فلسافیکل بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے. تو یہ میرے اپنے کنکلوڈڈ پوائنٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو میری بھی اصلاح فرمائیے گا. اور اب اس کے آخر میں آپ کو قرآن پاک کی چند ایک ایسی آیات کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب لوگ اپنے زندگی میں کسی پرابلم کے اوپر فوکس کر کے اس میں سے کریٹیوٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے الہام سے اپنی اسپریچول انٹیلیجنس جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے اس کو بہت سارے معاملات میں کریٹیوٹی کے پروسیس میں ڈسکوری کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. اور یہ آیات کریٹیو تھنکنگ کے اوپر سٹینڈرڈ کے طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے درجہ رکھتی ہیں. تو آئیے پھر اب قرآن پاک کی آیات کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سیشن کو ختم کر دیں گے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں کریٹیو تھنکنگ کے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد پھر جب قرآن پاک کی 1-2 آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ کو آپ کہہ لیجیے آپ کے کریٹیو تھنکنگ کے پروسیس میں آپ کو اسسٹ کرنے میں بہت رول پلے کریں گی. تھینک یو سو مچ. جی جناب، یہ ہے سورہ تغابن، سورت نمبر 64 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ مصیبت کے ساتھ ساتھ یہ شفا بھی ایڈ ہے. تو اب جب آپ تھاٹ پروسیس میں کسی پرابلم کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی اسپریچول انٹیلیجنس بھی انوالو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں سے کریٹیوٹی کے ذریعے آپ کو سلوشن آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے تھاٹ پروسیس میں آپ کو اسسٹ کر کے آپ کی کریٹیوٹی کو ڈائریکشن میں موو کر دے گا جس میں سلوشن آپ کو ملنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آیت ہے کریٹیو تھنکنگ پہ. اس کے بعد یہ سورہ طلاق ہے، 65 اس کی ہے سورت نمبر، اور یہ ہے جناب اس کی آیت 2 اور 3. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال. جو بھی پرابلم ہوگی اس پرابلم میں سے اس کے لیے ایک کریٹیو پروسیس میں سے گزار کے اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن اس کو پرووائڈ کر دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. تو رزق کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ کسی پرابلم کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں اور سلوشن آپ کا رزق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو سلوشن سجھائے گا. آپ اس کی کریٹیو تھنکنگ کو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ بیک اینڈ سے الہام کے ذریعے اپنی خاص توجہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلوشن پرووائڈ کر دے گا. تو جو اللہ سے ڈرے یعنی گاڈ مائنڈڈ ہو، اسپریچول انٹیلیجنس اپنی پریکٹس کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھاٹ پروسیس میں سے اس کو سلوشن کی طرف رہنمائی فرما دے گا، اور اسے وہاں سے سلوشن دے گا جہاں پہ اس کا تصور بھی نہ ہو. تو آپ اگر اس آیت کو دیکھ لیں کہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، یہ جتنے بھی جینیس گزرے ہیں ہسٹری میں جن کو ایک فلیش ملتا ہے، ایک طرح سے اچانک ایک خیال ان کے ذہن میں آتا ہے، جو خیال ان کو پرابلم سے سلوشن کی طرف ڈائریکٹ کرنے میں رہنمائی دیتا ہے، تو یہ وہی ہے آیت کہ اسے وہاں سے تھاٹ پروسیس میں اسسٹنس دے گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو یہ بھی آیت جو ہے یہ کریٹیو تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، تھاٹ پروسیس کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہ ان سب کو یہ حاوی ہے. ایک یہ آیت اور ایک یہ پچھلی سورہ تغابن کی. اور بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں کریٹیو تھنکنگ کے حوالے سے، بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ 2 کافی ہیں آپ کی موٹیویشن کے لیے.
تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کسی اور موضوع پہ لے کے حاضر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.